اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن کریم کی چند آیات کو آپ کی خدمت میں بطور مثال اور نمونہ پیش کیا تھا، جن میں سے جناب مریم کا ذکر ہوا تھا اور فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا تھا، اور آج صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی کو ہم قرآنی انداز سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ ایام مخصوص ہیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شہادت کے ایام ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کی زندگی کے چند نمونے کی جو قرآنی زندگی تھی اور نورانی زندگی تھی اس پر ہم آ کر کے گفتگو کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نظریہ اور تصور یہی ہے کہ علامت زندگی سونا، کھانا، پینا، جاگنا، ٹہلنا، یہ ظاہری طور پر وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہوں وہی زندہ ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ آثار اور یہ علامتیں نہ پائی جاتی ہوں وہ مردہ ہیں۔ جبکہ قرآن کریم نے اس نظریے کے خلاف زندگی کا ایک الگ تصور اور کانسیپٹ پیدا کیا ہے، بتایا ہے اور پیش کیا ہے، جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ممکن ہے ایک آدمی چل رہا ہو، پھر رہا ہو، کھا رہا ہو، ٹہل رہا ہو، سوچ رہا ہو، یہ سارے کام کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاق اور کردار محمدی کی بو نہیں آتی ہے تو یاد رکھنا چاہیے ایسے انسان کو قرآن کی نگاہ میں مردہ کہا گیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ انسان ایسا ہو جس کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوں، نہ وہ سوچ رہا ہو، نہ وہ ٹہل رہا ہو، نہ وہ کھا رہا ہو، نہ وہ پی رہا ہو، بظاہر علامت حیات میں سے کوئی علامت نہ ہو، وہ مر چکا ہو، پورا سماج، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اور دنیا کے سارے انسان اس سے مل کے مردہ کہہ رہے ہوں، لیکن قرآن ایسے نازک موڑ پہ آواز دے رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو اللہ کی راہ میں اللہ کی تعلیمات پر، قرآنی آیات پر، معصومین کی روایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے ہیں، ہرگز ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ بارگاہ خداوندی میں زندہ ہیں اور رزق بارگاہ خداوندی سے انہیں حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً رزق وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ انسان کو پورا سماج زندہ کہے لیکن قرآن کی نگاہ میں وہ مردہ ہو، اور اس کے برعکس ممکن ہے پورا سماج، پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ کسی کو مردہ کہہ رہا ہو، لیکن اہل بیت کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں اسے زندہ کہا جائے گا، اور زندگی کا معیار بھی اسی کو بتایا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، نہ صرف یہ کہ مردوں کے لیے بلکہ نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی اور تمام مومنین کے لیے آپ کی ذات والا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو رسول پاک کی زندگی تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے۔ ان کی زندگی کا معیار، ان کی زندگی کا طور طریقہ، ان کا چال و چلن، ان کا رہن سہن کیسا تھا، یہ ہمارے لیے باقاعدہ نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر پیش کر رہا ہے قرآن۔ اور نہ صرف یہ کہ پیغمبر کی ذات کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، بلکہ اسوہ کا لفظ دو نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے،
اور دوسرے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کے پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ ذات تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے۔ اب کمال کردار صدیق طاہرہ یہ ہے کہ جو رسول کائنات کے لیے نمونہ عمل ہو، آئیڈیل ہو، اسوہ ہو، اگر اس کی بیٹی کے لیے کوئی امام معصوم سلام اللہ علیہ آ کر کے یہ ارشاد فرما دے اِنَّا لِی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یقیناً کردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گویا عکاسی کر رہا ہے کردار نبوی اور کردار علوی کی طرف، یعنی پیغمبر کی ذات اگر تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل بن سکتی ہے، تو چونکہ جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات یہ خلاصہ ہے تمام کمالات، تمام صفات اور تمام ان اخلاق حسنہ کا جو ذات پیغمبر کے اندر موجود تھے اور پائے جاتے تھے، وہ تمام صفات کا مظہر ہیں جناب صدیق طاہرہ۔ لہذا امام زمانہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں اور رسول کی بیٹی فاطمہ میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، اور اس پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں پر پیغمبر نے اپنی اس بیٹی کے لیے فاطمۃ بضعۃ منی کے جیسے الفاظ سے استعمال کیا ہے۔ ظاہر ہے جو صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بدعت الرسول ہوں تو وہ کردار کی شمع آپ کے وجود سے بھی روشن ہوں گی، اور آپ نے یقیناً روشن کیا ہے۔ رسول اکرم کی ذات کو جب قرآن کریم نے اس آیت کے اندر اسوہ کے طور پر پیش کیا ہے تو وہاں پر اس منظر کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے دشمن کے مقابلے میں ذات پیغمبر بہت سرسخت تھے، اور یہ قرآن مجید کا نظریہ ہے انسانی زندگی کے لیے بھی کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یاد رکھو تمہیں ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں انتہائی سخت ہونا چاہیے اور آپس میں باقاعدہ رافت، مہربانی اور محبت اور پیار سے پیش آتے رہنا چاہیے۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت ہے، اور پیغمبر کی ذات میں یہ چیز ہمیں بطور احسن، بطور کامل اور اکمل نظر آتی ہے۔ لہٰذا اگر پیغمبر کی ذات آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے تو صدیق طاہرہ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کے چند پہلو ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ ان چند کلپ کے اندر پیش کریں گے، جن میں سے ایک پہلو آپ کی زندگی کا انفاق کا ہے۔ ایک خصوصیت آپ کے اندر تھی، آپ انفاق کیا کرتی تھیں، اور یہ خود ایک مفصل گفتگو اور بحث ہے۔ قرآن کریم انفاق کے بارے میں بھی بہت کچھ گفتگو کرتا ہے۔ انشاءاللہ موقع ہوگا تو اگلی کلپ میں آپ کے سامنے اس موضوع کو مکمل طریقے سے، جو انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے اور جہاں پر انسان کو اس اعتبار سے بھی زندگی گزارنا چاہیے کہ اپنی ذات کے اوپر کم خرچ کرے اور دوسروں کی ذات کے اوپر زیادہ خرچ کرے، ایثار کا نظریہ، انفاق کا نظریہ، یہ قرآنی زندگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود سادہ زیست سے سادہ زندگی گزارتے تھے، ویسے ہی آپ کی بیٹی صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی، اور قرآن کریم نے یہاں پر آ کر کے اس سادگی کو پیش کیا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّكَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا ظَهَرَتِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لیکن انسانی زندگی میں بہت زیادہ نگاہیں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، لالچ کی طرف انسان کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ انسان کی زندگی میں قناعت پسندی ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، نوازا ہے، اس کے اوپر قناعت کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بہت اہم مسئلہ یہاں پر قرآنی زندگی کے حوالے سے، طرز زندگی کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اہم پیغام ہے جو صدیق طاہرہ کے اندر بھی پایا جاتا تھا اور دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی پر ہمیشہ راضی رہے، اور نہ صرف یہ کہ راضی رہے بلکہ شاکر رہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو کفر کرو گے، یعنی اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بھی انتہائی شدید ہے۔ لہذا یہ سوچنا چاہیے ہماری اس مختصر زندگی میں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ساری خواہش، ساری وش اس دنیا میں پوری ہو جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی تمام آرزوئیں، تمام خواہشیں، تمام امنگیں اور تمام چیزیں اس کو اس دنیا میں مل گئی ہو، نہیں، بلکہ قرآن نے نظریہ دیا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں اتنی وسعت، اتنی توانائی، اتنی طاقت اور اتنی زیادہ کیپیسٹی اور اتنا زیادہ وسعت نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر کے انسان کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کا اسباب فراہم کیا جائے، نہیں، بلکہ ضرورت بھر انسان کو اس دنیا میں دیا جاتا ہے، اور خواہش بھر ما تشتہی الانفس کی منزل مرنے کے بعد ہے۔ خواہش بھر انسان کو وہاں ملے گا، ضرورت بھر اس دنیا میں ملے گا۔ لہذا اس زندگی میں انسان کو اتنا ہی کوشش کرنا چاہیے، اتنا ہی صحیح کرنا چاہیے جتنا انسان کو ضرورت بھر مل جائے اور اسی پر اکتفا کرے، اور اسی کا نام قناعت ہے۔ اگرچہ جتنا وہ اکتفا کرتا جائے گا، راضی ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ برکتیں اس کی زندگی میں آئیں گی، اور اللہ نعمتوں کی بوچھار اور بارش انسانی زندگی پر کرتا چلا جائے گا، اور یہ بابرکت اور پربرکت زندگی ہو جائے گی۔ لہذا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے خود قرآن مجید نے باقاعدہ سراہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ کے سامنے کچھ سورے اور کچھ آیات صدیقہ طاہرہ کی عظمت کے بارے میں جو آپ نے انفاق کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔